یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ میرا بھی ارادہ ہے کہ تقوی کے متعلق چند معروضات پیش کروں۔ آپ تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں تقوی کا ذکر فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں تقوی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع سے تقوی کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا کہ متقین کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی صفات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے کو بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا کہ جو متقین جن میں یہ مذکورہ اوصاف موجود ہو، یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آپ تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ یقیناً تحقیق ہم وصیت کر چکے ہیں تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی، یعنی ہم وصیت کر چکے ہیں اہل کتاب کو بھی تقوی کے بارے میں، اور تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ ایک وصیت ہے اور ایک نصیحت ہے۔ نصیحت تو وہ ہوتی ہے جو عام طور پہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور ایک وصیت اس کو کہتے ہیں جو بندے کا آخری پیغام ہوتا ہے، یعنی پوری زندگی کی نصیحتوں کا جو نچوڑ ہوتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وصیت کے لفظ کو ذکر فرمایا تاکہ اگلے بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کتنی تاکید ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے یہ حکم فرمایا اور حکم دیا، فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ قرآن میں بکثرت اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، بلکہ بعض آیات میں 2 دفعہ، ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی کا حکم دیا، اور بعض آیات میں ایک ہی آیت میں 3 دفعہ بھی تقوی کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت ہے لیکن اللہ نے 2 دفعہ فرمایا واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ تو ہر بندے کی فکر ہوتی ہے کہ میرے پاس کتنی مالیت ہے، کتنے اسباب ہے، لیکن فرمایا کہ کل تم نے جہاں جانا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اس کے بارے میں سوچے کہ وہاں کے لیے تم نے کتنی تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈرو۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سختی سے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی عام تعریف اپنے علم اور ارادے سے بندہ گناہوں سے بچے، اپنے علم اور ارادے سے بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے، چونکہ اگر بھول ہو جائے، نسیان ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ اپنے علم اور ارادے سے بندہ گناہوں سے بچے اور اس قدر احتیاط سے بندہ زندگی بسر کرے، اس قدر احتیاط سے کہ کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کو پریشان نہ کرے،
اور اس قدر احتیاط سے وہ زندگی بسر کرے کہ سب کے حقوق ادا کرے، اللہ کے حقوق ادا کرے، اس کے رسول کے حقوق ادا کرے، اپنے والدین کے حقوق ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، اس حال میں کہ جب وہ قیامت کے دن حاضر ہو جائے تو کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا وہاں نہ ہو۔ چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس بہت زیادہ عبادات ہو، لیکن جب وہ حشر کے میدان میں حاضر ہو جائے تو اس پر لوگوں کے حقوق ہو اور لوگ آ کر اس کا گریبان پکڑے اور ایک کہے کہ اس نے میری رقم دبائی تھی، دوسرا کہے اس نے میرا مال دبایا تھا، تیسرا کہے اس نے مجھے تکلیف دی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی، اور پھر اس کے اعمال میں سے لوگوں کے حقوق ادا کیے جائے یہاں تک کہ اس کا نامہ اعمال خالی رہ جائے۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جب حشر کے میدان میں حاضر ہو کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، اتنی احتیاط سے اس نے زندگی بسر کی ہو۔ عام طور پر جب بندہ گناہ کرتا ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کسی کو کیا پتا، میں تو اتنا چال باز مکار ہوں کہ ایسا طریقہ ایسی تدبیر اختیار کروں گا کہ میں کروں گا گناہ اور لوگ میری عزت بھی کریں گے۔ لیکن بندوں کو تو ہم یہ دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو تو نہیں دے سکتے نا۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرمایا زمین و آسمان کے جس حصے پر تم جاؤ گے تم اللہ کے سامنے رہو گے، بعض دفعہ تمہاری مجلس لگتی ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ، تم سمجھتے ہو کہ ہم 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو بات کریں گے کسی اور کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ الا هو رابعهم، چہارم وہاں اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك، فرمایا کہ تم جہاں کہیں جتنے بھی تمہارے افراد ہو، جتنی بڑی مجلس ہو چھوٹی مجلس ہو، یہ نہ سمجھو کہ جتنے افراد ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہے، ہماری حرکتوں سے اور گفتگو سے واقف صرف یہ ہے، اللہ کی ذات بھی وہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جو بندہ کسی کا حق دباتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے یا اس کے لیے تدبیر چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ ہاں دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو عمل کرتے ہیں گمان نہ کرے کہ اللہ اس سے غافل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور حشر کے میدان میں پھر اس کو سزا ملے گی۔ تو جب ہم تقوی والی زندگی بسر کریں گے اور احتیاط والی زندگی بسر کریں گے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، تو ہم جو نیک اعمال کریں گے اور جو عبادت کریں گے ان اعمال اور عبادات میں قوت بھی پیدا ہوگی، ان اعمال اور عبادات کے اندر جان بھی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور یقین کرو انکم ملاقوہ، کہ تم رب کے سامنے پیش ہوں گے، رب سے تمہاری ملاقات ہوگی، رب کے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا اور جو تم نے کیا اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک بندہ جب تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش بھی ہوتی ہے، اللہ اس پر انعامات کا دروازہ کھول لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ تقوی کے بغیر اللہ کا دوست یا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاؤ یا ولی اللہ، تو یہ تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
خبردار جو اللہ کے دوست ہے نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ ان پر کوئی خوف، نہ ان پر کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف۔ خوف اس کو کہتے ہیں جو باہر سے کسی دشمن کا خوف ہو، اور غم جو اندر کا غم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں خوف اور غم سے۔ اور فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ تو آپ جس سے بھی پوچھو گے وہ کہے گا جی میں اللہ کا دوست ہوں، میں ولی ہوں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ بہت ہی آسان ہے، کہتے ہیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ برحق ہے، دیکھو جی عوام اس کے پیچھے جا رہی ہے، عوام کا اس کے پاس جمع ہو جانا یہ برحق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو سڑکوں پر ننگے دڑنگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے گندے کپڑے ہوتے ہیں، جن کو نماز کا پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ کبھی سنے ان کو نماز کا بھی پتہ نہیں ہوتا، صحابہ کے ناموں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن کتنی رش لگی رہتی ہے، لوگ کتنے جمع ہوتے ہیں۔ تو جہاں لوگ جمع ہوں اگر یہ حق کی دلیل ہے تو پھر یہ برحق ہے، ناحق کون ہوئے؟ بھئی جن کی آنکھیں حقیقت والی، جو من کی آنکھیں بند ہو جائے، وہ تو جہاں بھی ان کو اشارہ ملے گا وہ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ بہت ساروں کو ہم نے دیکھا ہے سال سال سے بیچاروں نے غسل بھی نہیں کیا ہوتا، نہ نماز کا پتہ ہوتا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہاں لائن میں لگ جائیں گے، جی ہم یہاں پر آئے ہیں، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، حضرت کے پاس آئے ہیں۔ بھئی حضرت کو تو نماز ہی نہیں آتی، وہ تو ایک سورت بھی اس کو یاد نہیں ہے، تو پہچان بھی تو کوئی نہیں ہے نا، جہاں بھی کوئی اشارہ ہوتا ہے تو ہم جمع ہو جاتے ہیں، چیخیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر بندہ کہتا ہے میں ولی اللہ ہوں، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر ولی اللہ کا تعارف بھی کیا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور پھر تقوی والی زندگی بسر کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، صرف تقوی والے وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست یا اللہ کے ولی ایک عمومی ہے اور ایک خصوصی ہے۔ عام طور پر تو جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں، لیکن جو خصوصی اولیاء ہے، خصوصی اللہ کے دوست ہے، وہ لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں، جو تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک بندہ جب تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو فرقان عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا۔ یہ فراست والا نور ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ایک فراست عطا فرماتے ہیں، ایک نور عطا فرماتے ہیں، جس کے ذریعہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست سے نوازا تھا، بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ امام صاحب کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو مسلمان تھا، اچھا خاصا دیندار تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ کو یہودی کہا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو امام صاحب کو لوگوں نے کبھی اس کو سمجھائے، آپ نے فرمایا کہ دلائل سے یہ نہیں مانے گا، اگر میں علمی دلائل دوں تو اس کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ امام صاحب اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے فرمایا کہ آپ کی ایک بیٹی ہے، اس کے لیے مناسب رشتہ ہے، ایک لڑکا ہے، وہ اتنا پڑھا لکھا ہے، تہجد گزار ہے۔ اس دور میں تو لوگ اس کو دیکھتے تھے کہ تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، اس دور میں اور شرطیں لگ جاتی ہے ساتھ۔
تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اوصاف ویسے اوصاف گنوا کر بتا دیا۔ کہنے لگا حضرت یہ تو بڑے اوصاف آپ نے بتائے، اگر اس سے کم اوصاف والا بھی ہوتا نا تو میں اپنی بیٹی کو اس کے رشتے میں دے دیتا، تو میں بالکل تیار ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا لیکن وہ یہودی ہے۔ کہنے لگا نہیں، یہ کیسے آپ نے گوارا کیا؟ میرے پاس رشتہ مانگنے کے لیے آپ آئے ہیں اور جس کے لیے آپ رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں وہ یہودی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا آپ کو تو بڑا غصہ آیا اس پر، کیا آپ ایک یہودی کو رشتہ نہیں دے سکتے تو امام الانبیاء نے یہودی کو کیسے رشتہ دے دیا؟ حضرت عثمان جب آئے تھے رشتہ مانگا تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ کہنے لگا حضرت آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے سمجھا دیا، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ایسی فراست عطا فرماتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا، خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ دنیا سے جا چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، تو انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں، پیچھے صف میں صحابہ کھڑے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا رخ مبارک صحابہ کی طرف کیا، خواب میں دیکھا، اور ایک خاتون ایک تھال لے کر آ گئی جس کے اندر کھجوریں تھی، اور اللہ کے نبی کے سامنے اس تھال کو رکھا گیا، آپ نے 2 کھجوریں اٹھائی، حضرت علی کو پکڑا دی اور فرمایا کہ اس کو کھا لو، بس اتنا خواب دیکھا، پھر بیدار ہو گئے۔ تو فجر کی نماز کا ٹائم تھا، یہ مسجد میں چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پہ چلے گئے، اس دور میں جس کی خلافت ہوتی تھی وہ خود نماز پڑھاتے تھے، تو حضرت عمر نے نماز میں وہی صورتیں تلاوت کی جو حضرت علی نے خواب میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور آپ علیہ السلام نے جو صورتیں تلاوت کی۔ حضرت علی حیران ہو گئے۔ نماز کے بعد حضرت عمر فارغ ہوئے، نمازیوں کی طرف رخ کیا، ایک خاتون ایک تھال لے کر آ گئی، اس کے اندر کھجوریں تھی، حضرت عمر کے سامنے اس کو رکھا گیا، حضرت عمر نے 2 کھجوریں اٹھائی، حضرت علی کو پکڑائی، فرمایا یہ کھا لو۔ حضرت علی جو ہے وہ مزے لے رہے ہیں کہ خواب میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور جو واقعہ ہوا وہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا امیر المؤمنین 2 اور بھی دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خواب میں اگر نبی علیہ السلام آپ کو اور دیتے تو میں بھی آپ کو دے دیتا، لیکن اللہ کے نبی نے صرف آپ کو 2 کھجوریں پکڑائی تھی، اس لیے میں نے بھی 2 پکڑا دی۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں، ایسی فراست عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کہیں اس سے بد نظری ہو گئی تھی تو مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان نے جیسے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا کہ بلا سوچے سمجھے دوڑتے ہوئے ہماری مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں ایسے لوگ جن کے چہرے سے اور جن کی نگاہوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ اس آدمی نے اوپر دیکھا، کہا حضرت کیا آپ پر وحی آئی ہے؟ کیا وحی کا دروازہ کھلا ہے؟ فرمایا وحی کا دروازہ بند ہے لیکن فراست کا دروازہ کھلا ہے۔ جو متقین کو فراست ملتی ہے اس کا دروازہ کھلا ہے۔ تو تقوی کا پہلا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسی فراست عطا فرماتے ہیں، ایسا نور عطا فرماتے ہیں۔ اور سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی عبادات کے اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ عبادتیں اتنی ہیں لیکن متقی بندہ جو عبادت کرے گا اس کا اجر زیادہ، عام بندہ کرے گا اس کا اجر کم۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک دفتر ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، بعض کو وہاں 10,000 تنخواہ ملتی ہے، بعض کو 20,000 ملتی ہے، بعض ماہر قسم کے ہوتے ہیں ان کو 50 ملتی ہے، بعض کو 1 لاکھ۔ حالانکہ جو 10,000 لے رہا ہے وہ زیادہ مشقت اٹھا رہا ہے،
اور باقی آ کر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو تنخواہ زیادہ مل رہی ہے۔ اسی طرح جو متقی ہے وہ جب نماز پڑھتے ہیں ان کا اجر زیادہ ہے، وہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا اجر زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پہلا انعام يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ عبادت کے اندر جان ہوگی، عبادت کے اندر طاقت ہوگی۔ ایک ہم ذکر کرتے ہیں، ایک متقی جب ذکر کرے گا تو اس کا اور مزہ ہوگا۔ ایک ہم تہجد پڑھتے ہیں، ایک متقی جب تہجد پڑھے گا تو اس کا مزہ اور ہوگا۔ تو دعویٰ تو ہم سب کا ہے کہ ہم سب متقی ہیں، لیکن کیا ہمارا ذہن صاف ہے؟ یہ پہلے ہم اندازہ لگائیں، کیا وہ جو متقی کی تعریف ہے وہ ہم پر صادق آ رہی ہے یا نہیں؟ کیا ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم جو ہے ہم نے کسی کا حق نہیں دبایا، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی؟ کیا ایسے اوصاف ہمارے اندر ہے بھی یا نہیں؟ صرف دعوے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو متقی شخص ہے، چاہے وہ مصائب کے اندر گرا ہوا ہو، پریشانیوں کے اندر گرا ہوا ہو، چاروں طرف مصائب اور پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولت کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی نا پریشانی جب آتی ہے، مصائب جب آتے ہیں، بعض دفعہ رشتوں کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، ملازمت کا مسئلہ، گھر کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے، ہماری دوڑ کہاں ہوتی ہے؟ پہلی دوڑ ہماری ہوتی ہے عملیات والوں کو تلاش کرو، اچھا عامل ہو، ہمارا کوئی ماہر عامل ہو، چلا اس نے کاٹا ہو، جنات اس کے ساتھ ہو، اس لیے کہ کسی نے جادو کر دیا، رزق بند کر دیا، قسمت کا دروازہ بند کر دیا، رشتے بند ہو گئے۔ پھر اس کے پاس جائیں گے، پھر پتہ نہیں وہ کون ہوگا، وہ آگے پٹی پڑھائے گا، وہ اس کو اور پریشانی کے اندر ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کا لباس اختیار کر، متقی بن جا، اپنے اندر متقین کی صفات پیدا کر لے۔ یجعل لہ مخرجا، بندہ کتنے مصائب میں کیوں نہ گرا ہوا ہو، اللہ اس کے لیے سہولت کا راستہ نکالے گا، بشرطے کہ متقی تو ہم بن جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فضل و کمال سے نوازا تھا۔ بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا فضل کمال والا، اس کے حاسد بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ حدیث لیتے ہیں، سارے مجتہد ہیں، غیر مقلد، اور جب بھی امام صاحب کا نام لیتے ہیں تو بیچارے تڑپ اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ صرف مسلک حنفی تو نہیں ہے نا، مسلک شافعی بھی ہے، مسلک مالکی بھی ہے، مسلک حنبلی بھی ہے، لیکن ان کا نام اگر کوئی لے تو ان کو غصہ نہیں آتا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ چاروں اماموں میں سے امام اعظم ہے، ان کا نام جب سنتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو امام صاحب کے بہت زیادہ حاسدین تھے، حسد کرنے والے ان کے زمانے میں۔ تو چند حضرات آپس میں مل گئے، کہنے لگے جی یہ امام صاحب کی بڑی عزت ہے، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے، کوئی تہمت لگاتے ہیں، کوئی الزام لگاتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس کو پیسے دیے اور کہا کہ آپ کوشش کریں کہ کسی طرح ہم امام صاحب کو آپ کے ساتھ کمرے میں دیکھ لیں تو ہم وہاں تیار ہوں گے، فوراً حملہ کر کے دونوں کو لے جائیں گے، لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس نے رقم لے لی۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب کسی کی عزت پہ حملہ کرنا ہو، کسی کو تکلیف پہنچانی ہو، کسی کو قتل کرنا ہو، بعض دفعہ پیسے پکڑ لیتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے آپ کو چالاک کہتے ہیں لیکن وہ مکار ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر زہر ہے، ناسور ہے، وہ ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد ہوتا ہے۔ اب اس خاتون نے پیسے لیے، امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی، گھر جانے لگے، دروازے پر یہ کھڑی تھی، کہنے لگی حضرت آپ بڑے نمازی ہے، عبادت گزار ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، میرا شوہر جو ہے وہ نزع کی حالت میں ہے، آخری سانسیں ہے، اس کی روح نکل رہی ہے، وہ وصیت کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی لکھنے والا نہیں ہے، آپ عالم ہیں، آپ تشریف لے آئے، آپ کی مہربانی ہوگی۔
تو حضرت دروازے میں داخل ہو گئے. جیسے داخل ہوئے تو یہ حسد کرنے والے آس پاس کھڑے تھے, دیکھ رہے تھے. فوراً آئے, دروازہ بند کر دیا, لوگوں کو بلایا. امام صاحب ایک اجنبی عورت کے ساتھ کمرے میں ہے, کوئی اور نہیں تھا وہاں. رات کے وقت حاکم وقت کو بتا دیا, جی امام ابو حنیفہ کی اتنی تعریفیں کرتے ہو, حالانکہ یہ حال ہے ان کا. فرمائے دونوں کو جیل لے جاؤ. دونوں کو جیل لے کر گئے, جیل میں بند کر دیا. تو امام صاحب کے پاس ایک رومال تھا, اس کو نیچے بچھایا اور نفل نماز شروع کر دی. جو اللہ والے ہوتے ہیں ہر حال میں اللہ پہ نظر ہوتی ہے, وہ پریشان نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. امام صاحب نے تہجد کی نماز پڑھی, پھر تلاوت. اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں, اس سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے کیوں یہ کیا, کچھ نہیں کہا اس کو. صبح تک اس عورت کا دل خود بخود بدل گیا کہ اتنا پاک دامن آدمی, عبادت گزار, اور اس پر میں نے تہمت لگائی. تو صبح کے وقت امام صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے معاف کریں, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے رقم دی گئی تھی, مجھے تیار کیا گیا تھا, باقاعدہ سازش تھی. امام صاحب کو اللہ نے بڑی فراست سے نوازا تھا. فرمایا کہ اگر تم شرمندہ ہو تو ایک تدبیر ہے میرے پاس, وہ یہ کہ جا کر جیل والوں کو کہو کہ میرے گھر کے اندر میرا کوئی ضروری کام ہے جو کرنا ہے, اور پھر میں نے کام کر کے واپس آنا ہے آپ کے پاس. تو وہ جیل والے آپ کو لے جائیں گے, واپس لے آئیں گے. تو وہاں جا کر آپ نے اپنے گھر کی بجائے ہمارے گھر جانا ہے, اور یہ برقع جو ہے میری بیوی کو دے دینا ہے, اور تم اندر رہو, میری بیوی جو ہے وہ آ جائے گی. اب ایسا ہوا کہ جیل والوں کو انہوں نے کہا تو دو بندے جو ہے وہ ساتھ لے کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں, آپ کا جو کام ہے وہ کریں, پھر واپس آ جائیں. اب جب وہ خاتون گئی تو اپنے گھر کے بجائے امام صاحب کے گھر میں وہ گئی. اندر گئی تو وہ برقع امام صاحب کی بیوی کو پکڑا دیا, سارا واقعہ بھی سنا دیا, وہ ادھر ہی رہ گئی. اسی برقعے کے اندر امام صاحب کی بیوی آ گئی. اب جیل کے اس کمرے میں آ گئی, شوہر بھی ہے, بیوی بھی ہے. صبح کے وقت حاکم وقت کو بلایا گیا, سارے لوگوں کو جمع کیا گیا کہ امام صاحب کو اجنبی عورت کے ساتھ گرفتار کیا گیا. وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں آپس میں کہ آج ان کی عزت ختم ہو جائے گی. ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت, وتعز من تشاء وتذل من تشاء. صبح کے وقت جب بلایا گیا اور قاضی کو بٹھایا گیا, امام صاحب کو اور اس خاتون کو وہاں پیش کیا گیا برقعے میں. امام صاحب سے کہا کہ دیکھیں آپ کتنے بڑے عالم ہیں, ایک اجنبیہ خاتون کے ساتھ ایک کمرے میں تنہائی میں رہنا کیا یہ جائز ہے؟ امام صاحب نے فرمایا, اپنے سسر کا نام لیا, اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا, اس کو کھڑا کیا گیا. فرمایا دیکھو یہ کون ہے برقعے میں. جب دیکھا تو اس نے کہا یہ تو میری بیٹی ہے. کہا یہ اجنبیہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو فلاں فلاں تاریخ کو یہ اس بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا تھا. فرمایا یہ تو میری بیوی ہے. اب حاسدین بیچارے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے افسوس کی وجہ سے, منہ میں دبا کر. تو جو بندہ متقی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں, کتنے مسائل اور مشکلات میں کیوں نہ ہو, ناممکن حالت کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. اللہ